جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے لائبریری ویب انالیٹکس یا لائبریری انالیٹکس کے حوالے سے. دونوں چیزیں ایک ہی اس میں آ جاتی ہیں کیونکہ اب جو لائبریریز جس لیول پہ سروسز دے رہی ہیں تقریباً ہر ٹائپ کی جو لائبریریز ہیں، خواہ وہ چھوٹی لائبریریز ہیں یا بڑی لائبریریز ہیں، تقریباً سبھی جو ہیں ان کی ویب سائٹس بھی ہیں، ان کے سوشل میڈیا جو ہے وہاں بھی ان کے پیجز ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیں. پھر اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے اوپیک بھی ہیں لائبریریز کے، انسٹیٹیوشنل ڈپازٹریز کی شکل میں بھی ان کے پلیٹ فارمز ہیں. تو یہ ساری جو سروسز ہیں یہ ساری ڈفرینٹ لائبریریز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہیں، بڑے چھوٹے تقریباً ہر لیول پہ. اور اس کو بیسیکلی ڈسکس کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اس طرف آئے، لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھیں. کیونکہ ہمارے یہاں پر تقریباً میرا خیال ہے کہ 50% سے تو زیادہ لائبریریز جو ہیں وہ آن لائن کسی نہ کسی صورت میں ان کی پریزنس ہے، ان کے اوپیکس ہیں، خواہ ان کی لائبریری ویب سائٹس ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس جو یہ ٹیکنالوجی کی جو یہ سہولت ہے اس کو ہماری سروسز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جوڑا جائے. یہ ایک ایسا پورشن ہے کہ جو بہت کم جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے، اور جتنا یہ فروٹفل تھا آٹومیشن اور ڈیجیٹائزیشن اتنا اس کو جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. اچھا، اس کو جو دوسری ڈسکس کرنے کی بڑی وجہ تھی وہ یہی ہے کہ لائبریریز جو ہیں وہ چونکہ تقریباً اسپیشلی یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ساری سروسز جو ہیں وہ آن لائن شفٹ ہو گئی ہیں. تو اب کس طرح سے لائبریریز جو ہیں وہ اپنے یوزرز کے ساتھ انٹریکٹ کریں گی، ان کے لیے ان کی جو نئی سروسز ہیں وہ کس طرح سے ان کو پرووائڈ کریں گی. پھر اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز تھی لائبریریز کا سروائیول ہے. چونکہ یہ کچھ جو ہے وہ تقریباً 7-8 مہینے یا شاید زیادہ یا اس سے تھوڑا کم ہو چکے ہیں کہ لائبریریز جو ہیں ان میں جو لوگوں کے آنا یا لوگوں کا بیٹھنا جو ہے وہ ابھی پوری طرح سے الاؤ نہیں ہوا ہے. تو بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے اداروں میں یہ تو خیر پہلے بھی تھا کہ لائبریریز جو ہیں وہ اپنے اخراجات اور اپنی سروسز کی نہ صرف وضاحت دیں اپنی جو بھی ان کی متعلقہ باڈیز ہیں، بلکہ جو سروسز ہیں ان کو اس کے مطابق ڈیزائن بھی کریں. تو یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور یہ صرف شروعات ہے. میری یہ خواہش ہوگی، میں چاہوں گا کہ لوگ اس سے آگے چلیں گے اور اس سے آگے چیزوں کو لے کر ایڈوانس لیول پر چلیں گے، کیونکہ فیوچر جو ہے ہمارا وہ اب کافی حد تک ان چیزوں پر جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گا، اور کر بھی رہا ہے، کرتا آ رہا ہے. جب سے ٹیکنالوجی کو ہم نے لیا ہے ہمیں جو ہے وہ ڈفرینٹ اعداد و شمار کی اگر آپ اسی سلائیڈ میں یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیے کچھ اس میں جو ہے وہ چیزیں مینشن کرنے کی، ایک طرح سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ جانچ سکتے ہیں کہ آپ کی سروسز جو ہیں وہ کس طرح سے یوٹیلائز ہو رہی ہیں، لوگوں کی ضروریات کیا ہیں، لوگ کیا سرچ کرتے ہیں زیادہ، کون سے ریسورسز زیادہ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگ کس تعلق، کس ریفرنس کے تھرو، کہ آپ کے سوشل میڈیا پیج سے، آپ کی ویب سائٹ سے، کہاں سے جو ہے وہ اس طرف آئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں آپ کی سروسز کو نہ صرف سنوارنے اور نکھارنے میں، بلکہ اپنی جو بھی مینجمنٹ ہے، جو بھی آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے، جو بھی لائبریری کی جو آپ جو ہے وہ لینے والی باڈی ہے، اس کے لیے آپ ایک اچھی اعداد و شمار بھی جو ہے وہ یہاں سے کیلکولیٹ کر کے یہاں سے لے سکتے ہیں، اور اس سے اپنی نئی سروسز جو ہے ان کو ترتیب دے سکتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں جی کہ جو ویب انالیٹکس ہیں یہ بیسیکلی کیا ہے. ویب انالیٹکس جو ہے بنیادی طور پر یہ لائبریری
چونکہ ڈسکس وہی ہو جاتا ہے بار بار، میں لائبریرین ہوں تو بات پھر ادھر چلی جاتی ہے. جو ویب سائٹس ہیں اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، بلاگز ہیں، خواہ وہ سوشل میڈیا پیجز ہیں. ان سب کی جو سروسز ہیں ان کی ویلیویشن کے لیے، ان کی کیلکولیشن کے لیے کچھ جو ہیں وہ اکائیاں، کچھ بنیادی میٹرکس جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو جو ہے، جو وہاں سے اعداد و شمار ہیں متعلقہ، ان کو کمپائل کرنا، ان کا کمپیریزن کرنا، اور پھر ان سے نئی چیزیں جو ہے وہ اخذ کرنا. ٹھیک ہے جی، وہ بیسیکلی ویب انالیٹکس ہے. یعنی کہ ویب سائٹ جو ہے اس کی تمام جو سروس کے پورشن ہے، سروس مینس کہ جب وہ آن لائن ہے تو ظاہر ہے لوگ اس پر آتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، جس ٹائپ کی وہ ویب سائٹ ہے اس کے مطابق لوگ اس پہ سرچنگ کرتے ہیں. تو وہاں پر کچھ اپلیکیشنز اور کچھ سافٹ ویئرز کی مدد سے جو ہے وہ ویب سائٹ ایڈمنسٹریٹرز یا جو ادارے ہیں وہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس ٹرینڈ میں جا رہی ہیں، لوگوں کا کیا رجحان ہے، اور لوگ ہماری ویب سائٹ سے کن چیزوں کی امید کرتے ہیں. تو بیسیکلی ویب انالیٹکس جو ہیں وہ ایک ویب سائٹ، ایک کوئی بھی ایسا ویب بیس پلیٹ فارم، وہ چاہے سوشل میڈیا ہے، کوئی بلاگ ہے، ٹھیک ہے جی، اور کوئی اس کے علاوہ آپ کی ویب سائٹ ہے، اس کے پیجز اور اس کی ساری جو بھی سروسز ہیں، ان کو کسی خاص سسٹم کے تحت جو ہے ان کے انالیسز کرنے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پریزنٹیبل فارمیٹ میں، ایک پرپزفل فارمیٹ میں لے آنے کو ویب انالیٹکس ہم کہیں گے. امپورٹنس، جی بالکل، ویب انالیٹکس کی امپورٹنس جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. ہم چونکہ جرنل اس کی ڈیفینیشن اور امپورٹنس میں بات کر رہے ہیں، لائبریری کے حوالے سے نہیں، لیکن درمیان میں ذکر کر دیں گے. دیکھیے اس وقت تقریباً میرا خیال ہے کہ آلموسٹ جو ہے، خواہ وہ چھوٹے ملک ہیں، بڑے ملک ہیں، چھوٹی ادارے ہیں، بڑے ادارے ہیں، اسی طرح سے چھوٹی لائبریریز ہیں، بڑی لائبریریز ہیں، خواہ وہ کوئی بھی جو ہے وہ شعبہ زندگی ہے، دنیا کا کوئی بھی بزنس ہے، وہ سارا آن لائن جو ہے وہ شفٹ ہو گیا. جو نہیں تھے وہ بھی آن لائن کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے وہ سروسز اور وہ چیزیں شفٹ ہو گئی ہیں. تو اب جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے، یہ اسیس کیا جائے کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ کیا جو آن لائن اداروں کی جو ریپرزنٹیشن ہے، ویب سائٹ بیسیکلی ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے سروسز اور وہ ساری چیزوں کو جو ایک ادارہ، جو ایک لائبریری یا جو بھی ایک باڈی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ ورلڈ وائڈ ایکسیسیبل ہوتی ہے. تو اس سے جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے جو ہے وہ پرپزفل ہیں دنیا کے لیے. آپ جو لوگ آپ کے جو یوزرز ہیں، جو آپ کے کلائنٹس ہیں، اگر ہم جنرلی بھی بات کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے، اور وہ اگر آپ کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ کیا سرچ کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اسی طرح سے جیسے پہلے ذکر کیا کہ آپ اپنی سروسز کو جو ہے وہ ڈیزائن کرنے میں ویب انالیٹکس سے ہیلپ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ کی سروسز جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں تو ان کو آپ نے جو ہے وہ کس طرح اور بہتر امپروو کرنا ہے، یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو لائبریریز ہیں ان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ لائبریریز جو ہیں وہ اب اپنے جو انالیسز ہیں، جو ویب انالیسز ہیں یا جو ویب انالیٹکس ہیں، وہ اپنی لائبریری ویب سائٹ ہے، خواہ آپ کی آپ کا جو ہے وہ لائک ہم کہہ سکتے ہیں کوہا بیسڈ آپ کا اوپیک ہے، بہت ساری لائبریریز اسی کو ایز اے ویب سائٹ بھی یوز کر رہی ہوتی ہیں. آپ اگر ڈی اسپیس ہے یا کوئی بھی ای پرنٹس یا کوئی بھی بیسڈ آپ کا انسٹیٹیوشنل آرکائیو ہے، تو اس پر آپ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں. وہ ساری سروسز، نہ صرف سروسز بلکہ وہاں پر جو یوزرز ہیں، جو وزٹرز ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں. اس سینیریو کو اگر آپ امپورٹنس کو اس پہلو میں لے لیں کہ لیٹ سے آپ اگر لائبریری ویب سائٹ ہے تو اس کا آپ نے آئی پی لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے سرور ہے، یا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس
اگر آپ ایک جنرلی ایک سی پی یو کو بھی آپ نے سرور بنایا، اسی طرح بہت ساری لائبریریز ہیں وہ سسٹم لائبریرینز بھی لیتی ہیں. تو یہ سارے وسائل اور ہیومن ریسورسز جو ہیں ان سب کی جو امپورٹنس ہے، جو ان کی ایگزسٹنس ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، جو آپ کے جو ویب سائٹس ہیں، ان کے استعمال اور ان اور وہ کس حد تک افیکٹو اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ ایک خاص جو ہے وہ پہلو سے دیکھیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنس اس میں ہے. اور ڈفرینٹ پہلو ویب انالیٹکس اور پرائیویسی کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ بہت آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایک پہلو ہے، اس کو صرف ڈسکس کرنا مقصد میں سمجھتا ہوں اس لیول میں، جبکہ ابھی انالیٹکس اتنے نہیں ہیں. جب آپ یہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں اپنی لائبریری کے لیے، مثلا بے شک آپ آن لائن نہیں ہیں لیکن آف لائن آپ نے کوہا انسٹال کیا ہوا ہے، یا ڈی اسپیس ہے، یا اپنے ورڈ پریس، جملہ، ٹھیک ہے جی، یا ڈروپل سے جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے لوکلی، جو آپ کی صرف اسکول یا کالج یا یونیورسٹی میں آپ لائبریری کے لیے آپ نے ڈیزائن کی ہوئی ہے. تو آپ وہاں پر بھی جو ہے وہ وزٹرز، اور وہاں پر بھی جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے فیکلٹی ہیں، اور باقی جو لوگ وزٹ کرتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کو، آپ وہاں پہ ان کے رجحان کو دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ آپ ان کی ترجیحات کو دیکھ سکتے ہیں، سرچ پریفرنسز کیا ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. ویسے تو اس پہ بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو چکی ہے، یہ یوزر پریفرنسز اور اس طرح کے ٹاپکس پر. تو پرائیویسی جو ہے اس کے بارے میں یہ صرف کانسیپٹ، فی الحال کانسیپٹ دینا ضروری تھا کہ جب ہم ویب انالیٹکس کی بات کریں گے تو اس میں پرائیویسی، یوزر پرائیویسی جو ہے وہ بھی آ جاتا ہے. اگر جنرلی دیکھا جائے بزنس کے حوالے سے یا سوشل میڈیا کے حوالے سے یا اور دوسرے جو اس وقت دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں ویب بیس، تو یہ کافی کمپلیکس ہو جاتا ہے کہ یوزر کی پرائیویسی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. اب اس کو بہت ذاتی نوعیت کی جو ہے وہ ایسی چیزیں یا ایسے پہلو جو ہیں وہ آپ کیلکولیٹ نہیں کریں گے جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کی پرسنل ہے. جنرلی آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہم آپ لیں تو جب آپ اپنے ویب انالیٹکس کو جو ہے وہ انیشیٹ کرنے جا رہے ہیں، پروجیکٹ کو جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ انکارپوریٹ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک پہلو ہے. لائبریریز کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یوزر پرائیویسی کا اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں آتا، جو ہے کافی حد تک بالکل بھی نہیں آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائبریری کی جو سروسز ہیں وہ آبویسلی ایک جنرل ویب سائٹ کی طرح نہیں ہوتی ہیں. یہاں پر جو یوزر آتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بکس یا آرٹیکلز وغیرہ کی سرچ کے لیے آئیں گے، یا اور جو بھی آپ نے وہاں اپنے ویب پلیٹ فارم پہ سروسز رکھی ہوئی ہیں، تو یہ ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے آتے ہیں. پرائیویسی کا اس میں اتنا رول نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جب آپ ویب انالیٹکس کو باقاعدہ اپنی لائبریری کے ساتھ جو ہے وہ مطلب سروسز، جس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، جب اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں آپ اور فارملی آپ جو ہے وہ اس کو کیلکولیشنز سٹارٹ کرتے ہیں، تو اس وقت یہ ضروری ہے کہ آپ کچھ تھوڑا سا ڈٹرمن کر لیں کہ آپ کو کون کون سے جو پہلو ہیں اپنی سروسز کے، ان کو آپ نے فوکس کرنا ہے. کیونکہ جن سافٹ ویئرس کا آگے چل کے ہم ذکر کریں گے وہ تقریباً ہر چیز کو آپ کے لیے جو ہے وہ اپنے ڈیش بورڈ پہ لے آیا کریں گے کہ جی یہ یوزر یہاں سے آیا تھا، ریفرل تھا، ٹھیک ہے جی، یا اس کا جو ہے وہ باؤنس ریٹ کس طرح سے تھا، یہ کس ایریا سے تھا، کس ملک سے تھا، اور جو یہ ڈیوائس یوز کر رہا تھا یہ کون سی ڈیوائس تھی. اور اس سے بھی زیادہ مائکرو لیول میں اگر آپ پیڈ سروسز وغیرہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ بھی دیتے ہیں. تو لائبریری یا جو بھی ادارے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ ایک باقاعدہ اس کو ایک جو ہے وہ فارمولیٹ کر لیں، اس کو ایک باقاعدہ تحریری اس میں رکھیں کہ انہوں نے کون کون جو یوزر ہیں ان کے کون کون سے ان کے جو ہیں وہ امپورٹنٹ جو ایلیمنٹس ہیں، جو اکائیاں ہیں، ان کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے انالیسز میں لے کے آنا ہے، اپنی ایویلویشن اور اپنی جو ہے وہ سروسز کی بہتری کے لیے لے کے آنا. یہ بہت ایزی ہوتا ہے
جب ہم اپنے جو ہے وہ گول سیٹ کر لیتے ہیں. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, آپ لوگ اگر اس کو جب پڑھیں گے گوگل وغیرہ سے تو آپ کو گولز اور بہت ساری دوسری چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو پرائیویسی کو جسٹ ہم نے ڈسکس کرنا تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم مختصر رہیں, کیونکہ موجودہ دور کی ریسرچز نے یہ بتایا ہے کہ جی آپ کے کانٹینٹس ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہونے چاہیے, جو آپ اسپیشلی سوشل میڈیا یا کسی جگہ اپلوڈ کرتے ہیں, ورنہ لوگ بور ہو جاتے ہیں. تو چلیے ہم اس کو بھی خیال کرتے ہوئے مد نظر رکھیں گے. جی اب آ جائیں گے ہم لائبریری کی طرف. لائبریریز اور ویب انالیٹکس, یہ ہم نے ویسے اسی میں ذکر کر دیا تھا. لائبریری کے لیے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اب تقریباً تمام, اگر ہم اپنے ملک کے تناظر میں دیکھیں تو میرا خیال ہے شاید 50 تو کم از کم ہوگا, اس سے زیادہ جو لائبریریز ہیں چھوٹی بڑی, وہ آٹومیشن کے ذریعے, ٹھیک ہے جی, وہ ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے ان کی ویب سائٹس ہیں. اس میں اوپن سورس کا بہت بڑا رول ہے کہ انہوں نے لائبریریز کو انیبل کر دیا ہے کہ وہ جو ہے وہ کم اخراجات یا بالکل زیرو اخراجات جو ہے وہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ پبلک میں لے کر آئیں, ویب کی پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے. تو لائبریری جو ویب سائٹ ہے, لائبریری کا جو پیک ہے, پھر اس کے بعد جو انسٹیٹیوشنل رپوزیٹری ہے, سافٹ ویئر کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ ساری جو ہیں وہاں پر جو لوگ وزٹ کرتے ہیں وہ کیا کیا سرچ کرتے ہیں, کیا اور ان کی کیا ترجیحات تھیں, کون سے کی ورڈز انہوں نے استعمال کیے, کون سی بکس کو زیادہ جو ہے وہ سرچ کیا گیا, اور پھر زیادہ تر یوزر جو تھے وہ کس ریجن سے تھے, یا کیا وہ کس کنٹری سے تھے, کتنے لوگوں نے جو ہے وہ آپ کو ایکسیس کیا. میں اس کی مثال دوں گا لائبریریز کے لیے. لیٹ سے آپ دیکھیے, اگر آپ نے لائبریری آٹومیٹ کی ہوئی ہے, ہم جنرلی ایگزامپل میں کوہا بیسڈ لے لیتے ہیں اور اسی کو آپ نے اپنی ویب سائٹ بنایا ہوا ہے, تو اس پہ آپ کے ادارے کے کچھ اخراجات جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں. ان کی یو پی ایس وغیرہ بھی ہوتا ہے, انٹرنیٹ وہ آپ کو ایک لائیو آئی پی دیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک سرور یا ایک سسٹم جو ہے وہ آکیپائی ہوتا ہے, پھر ایک لائبریرین اسپیسیفکلی جو یہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے, وہ ان کے لیے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح دوسری سروس کو اگر ہم ریئل ٹائم میں بات کر رہا ہوں, اگر ہم دیکھتے ہیں ڈی اسپیس ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ریپوزیٹریز بنتی جا رہی ہیں, ڈیجیٹل آرکائیوز جو ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں, تو اس میں بھی سیم یہی ہے. تو اب اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اسی طرح سے لائبریری ہے تو اس کی جو سروسز ہیں, چونکہ بہت زیادہ آٹومیشن اور ڈیجیٹائزیشن ہو گئی ہے, تو چونکہ لائبریریز جو ہیں وہ لائبریری بلڈنگ کے اندر سے اب ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ویب کے تھرو لوگوں کے گھروں میں, لوگوں کے موبائل اور لوگوں کی پاکٹس میں چلی گئی ہیں ڈفرینٹ گیجٹس کے تھرو. تو اب اس سے جو ہے وہ یوزر جو ہے وہ ظاہر کم ہو جاتا ہے. تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ جی لائبریریز کو چونکہ لوگ کم وزٹ کرتے ہیں تو ان کی ایگزسٹنس جو ہے اس پہ بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں. تو لائبریریز کے اپنے سروائیول کے لیے جو ہے وہ ایک طرح سے بھی یہ ایک اس کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے, پڑ سکتی ہے, نہیں بھی ہے, تو آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے آپ کے پاس. اور جو امپورٹنٹ چیز ہے یہ ایک الگ تھی, جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو سروسز ہیں ان کو کیسے ترتیب دیں گے. آپ لوگوں کو ظاہر ہے اب جب لوگ وزٹ نہیں, مطلب لائبریری کو جو ہے وہ آ کے وزٹ نہیں کریں گے, وہ آن لائن کریں گے, تو آپ ان کی ترجیحات کے بارے میں نہیں جان سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویب انالیٹکس جو ہیں وہ سافٹ ویئر کے ذریعے, بیسیکلی کانسیپٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, ویب انالیٹکس پہ جو ہے وہ اپنا فوکس کریں اور اس کے ذریعے آپ اپنے یوزرز کی جو ہے وہ ترجیحات اور وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کیا زیادہ ڈھونڈتے ہیں, اور کس طرح کی جو ہے وہ سروسز کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا جا سکتا ہے, یہ ساری چیزیں لائبریریز کے لیے ویب انالیٹکس پرووائڈ کرتے ہیں. ہم جب آگے چلیں گے اس کو, جب دوسرے سیشن میں کریں گے تھوڑا سا ایڈوانس لیول میں, اس میں پھر ہم کچھ اور ایگزامپلس کو بھی ڈسکس کریں گے.
امپیکٹ جی بالکل، یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جو لائبریریز اینڈ ویب انالیٹکس تھا وہیں پہ بات جو ہے وہ ہو سکتی تھی، لیکن امپیکٹ بالکل اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے یہاں ملکی تناظر میں تو کافی حد تک جو بڑے جو ہیں وہ لائبریریز ہیں، جو بڑی ایکڈیمک لائبریریز ہیں، اگر ان کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کا بہت بڑا جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یہ بہت مفید رول پلے کر رہے ہیں، آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ دوسرا پھر وہی آ جاتا ہے کہ آپ کی جو سروسز ہیں وہ چونکہ یوزر اب ایک تو کووڈ کی وجہ سے اور ویسے بھی چونکہ اگر ہم صرف ایکڈیمک لائبریریز کی بات کریں اور تقریباً پبلک لائبریریز بھی ہیں، ان کا بھی میرا خیال ہے زیادہ تر یوزر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ سارے جب چیزیں آن لائن چلی گئی ہیں تو ان کا آنا بہت کم ہو گیا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ ان کو جاننے اور ان کی متعلقہ چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے امپیکٹ کی، تو اس کا دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے تو خیر یہاں نہیں ہیں لیکن دوسری دنیا میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر ویب انالیٹکس چونکہ بہت پہلے سے لائبریریز اور باقی سارے کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک فیکٹر ہے لائبریریز کی سکسیس کے لیے۔ لائبریریز جو ہیں وہ جب اسپیشلی ایک تو دیکھیں آپ سروسز ڈیزائن کرتے ہیں، دوسری طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو نئے آگے کن کن ایریاز کی طرف جو ہے وہ موو کرنا ہے، تو اگر ہم اپنے انٹرنیشنلی ارد گرد کے ممالک میں دیکھتے ہیں دنیا میں، تو وہاں پہ یہ چیزیں اسی طرف سے آ رہی ہیں کہ وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ میٹرکس کو جو ہے وہ جوڑ کر، مطلب ان کا آپس میں کمپیریزن کر کے، ان کا آپس میں مطابقت دیکھ کر، اور اسی طرح سے اور دوسری چیزیں۔ اس کا جو دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں تھینکس ٹو اوپن سورس کا پھر میں اس میں ذکر کروں گا، اوپن سورس سافٹ ویئر جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے کہ لائبریریز جو ہیں وہ ان کے بہت سارے جو بجٹ کے ایشوز ہیں وہ بھی ان انالیٹکس نے اور اس رجحان نے جو ہے ان کے لیے بھی کافی سہولت پیدا کی ہے۔ لائبریریز اپنی نئی سروسز جب ڈیزائن کرتے ہیں تو ان کے پاس اچھے اعداد و شمار ہوتے ہیں، اچھے گراف، اچھے چارٹ، اچھے ٹیبل ہوتے ہیں جو وہ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے دفاع میں جب کوئی بھی نئی آٹومیشن یا ڈیجیٹائزیشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوئی نئی سروس یا کوئی ہارڈ ویئر یا کوئی سافٹ ویئر ریکوائرڈ ہوتا ہے تو وہ لائبریریز کے پاس آ جاتی ہے۔ ہمارے شاید اس کو ہم اگلے آنے والے سال یا 2 سال میں جب ذکر کریں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا کہ یہ کس طرح سے لائبریریز کے بہت سے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے ان کے لیے ان کے حل کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے ویب انالیٹکس کو۔ میں جیسے پہلے ذکر کیا کہ لیٹ سے آپ نے ڈی اسپیس بیسڈ اپنا ایک انسٹیٹیوشنل آرکائیو جو ہے وہ بنا دیا، تو جو ویب انالیٹکس کے سافٹ ویئر جس کا اب ہم تھوڑی دیر میں ذکر کریں گے، ان کی مدد سے آپ جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو آرکائیوز ہیں ان کو کتنے لوگوں نے یوز کیا، وہ پر ڈے بھی ہو سکتے ہیں، پر آور بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ کس ریجن سے تھے، کس کنٹری سے تھے، اور کیا چیزیں انہوں نے سرچ کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اور کیا کیا جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ امیدیں اور توقعات رکھتے ہیں۔ تو یہ سارے اسٹیٹسٹکس جو ہیں یہ جو ہے وہ نہ صرف آپ کی ایگزسٹنس یعنی کہ لائبریری کے پرپس کو پورا کرنے میں مددگار کے طور پر جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں، بلکہ لائبریریز کو اپنی جو سروسز ہیں نئی ان کے بارے میں بھی بہت ہیلپ فل ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد امپورٹنٹ ویب انالیٹکس کی جو میٹرکس ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ یہ بنیادی آپ ان کو کہہ لیجئے، اگر عرف عام میں ہم کہیں بنیادی اکائیاں ہیں، بنیادی ایسے جو ہے پوائنٹس ہیں، ایسے بنیادی آپ ان کو کہہ لیجئے کہ
ایک طرح کے جو ہیں وہ فیزز ہیں، بنیادی جو ہے وہ ان کے وہ ایکسیس پوائنٹ ہیں جہاں سے آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اس میں جو زیادہ تر جو آ جاتے ہیں مطلب میٹرکس جن پہ زیادہ میں لائبریری کے حوالے سے ذکر کروں گا وہ آ جائے گا. یہ براڈرلی بھی رکھے جاتے ہیں اور سروسز کے لیے اور بیہیویئر کے لیے اور اس طرح سے، اور جنرلی بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جو زیادہ آسانی، کیونکہ ابھی ظاہر ہے ہمارے یہاں اتنا زیادہ یہ نہیں ہے تو میں جنرلی بات کروں گا. مثلاً آپ اگر بات کرتے ہیں تو وزٹس کی ہے، جس میں آپ جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آگے جب پریکٹیکل میں کریں گے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھا بھی دوں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے وزٹ کیا، پھر اس میں آگے مائکرو لیول میں آ جائے گا کہ جی انہوں نے کتنی دیر کے لیے وزٹ کیا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو سیشن ہے اس کی ڈیوریشن کیا تھی. سیشن ڈیوریشن یہ بھی ایک میٹرک ہے. اس میں یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب کسی نے یوز کیا تھا مطلب وزٹ کیا آپ کے پیج کو تو اس نے کتنی دیر کے لیے آپ کے اس پیج کو جو ہے وہ کیا. پھر اسی طرح سے وزٹر ہیں تو اس میں ٹوٹل وزٹر کتنے تھے. پھر اس کے بعد اگر ہم مائکرو لیول میں آ جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ کہاں کہاں سے تھے. پھر ہم ریفرلز کی بات کرتے ہیں. ریفرل جو ہے یہ بھی ایک میٹرک ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو وزٹر تھا جو وہ کیا کسی ویب سائٹ سے آپ کی طرف آیا تھا، آپ کے سوشل میڈیا سے آیا تھا، کسی بلاگ سے آیا تھا، یعنی اسے کہاں سے کسی نے ریفر کیا تھا. پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ آ جاتا ہے باؤنس کی جو ریشو ہے وہ آ جاتی ہے کہ آپ کا جو یوزر ہے اس نے مثلا کتنی دیر میں آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا اور کب اس کو نکل گیا. یہ زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے کہ یوزر آتا ہے اور وہ کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ ریجنل آ جاتا ہے، جغرافیکل آپ کے پاس جو ہے وہ انفارمیشن آ جاتی ہے کہ آپ کا جو وزٹر تھا وہ کس کنٹری سے تھا. اور جو ہے پھر اسی طرح سے ایک اور میٹرک جو ہے وہ آ جاتی ہے آپ کی جس میں ڈیوائسز آ جاتی ہیں کہ جو آپ کا وزٹر تھا وہ کون سی ڈیوائس یوز کر رہا تھا. اور اس میں جو لائبریری ہے اس کو یہ جانچنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کیا لائبریری ویب سائٹ جو ہے وہ لائک اینڈرائڈ اور آئی فون کی اور اسی طرح سے میک بک جو ہے اس پر اور ونڈوز پر یا لینکس بیسڈ جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ایرر تو نہیں دیتی ہے، کوئی ایکسیس کا ایشو تو نہیں ہوتا ہے، سلو ایکسیس تو نہیں ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی جو ہے وہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کے میٹرکس ہیں. یہ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو 5 6 7 ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو ڈیزائن کرتے ہیں تو پھر ان میں بہت ساری جو ہے وہ مائکرو لیول پہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ آ جاتے ہیں. اب ہم جو ہے لاسٹ میں آ جاتے ہیں ان سافٹ ویئرس کی ہم بات کر لیتے ہیں. جی ویب انالیٹکس کے ٹولز کی ہم بات کرتے ہیں. اس میں گوگل انالیٹکس جو ہے یہ لیڈنگ ون ہے. سب لوگ جانتے ہیں گوگل اور اس کی پروڈکٹس کو اور اس کا آج کی دنیا میں کتنا اہم رول ہے. یہ کوئی ایسی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے گوگل اکاؤنٹ یعنی جی میل اکاؤنٹ کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے. اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس مارکیٹ میں جو ہے وہ رول ہے، بہت بڑا. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ ہوتی ہے. اس میں زیادہ ڈیٹیل میں ابھی یہاں پر نہیں جاؤں گا کیونکہ انٹرنیٹ پہ اس پہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں. آپ وہاں سے اپنا کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں. یہ بیسیکلی کوڈ آپ کو جنریٹ کر کے دے دیتا ہے جسے آپ اپنی ویب سائٹ کے پیجز پہ ڈالتے ہیں تو یہ وہاں سے وزٹر جو بھی جو ہے وہ وہاں پہ سرچنگ کرتا ہے یا وہ اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سب کی آپ کے لیے جو ہے وہ ایک اپنے ڈیش بورڈ پر چیزیں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیے گوگل انالیٹکس آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک لیڈر ہے. چونکہ گوگل جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کی اور بھی بہت ساری سروسز ہیں. پھر
چونکہ یہ بزنس اینڈ پہ بھی جو ہے وہ سروسز دیتا ہے، تو اس پہ ریزرویشنز بھی تھوڑی سی ہیں، ہم جو ہے وہ اس تناظر میں بھی ذکر کرتے ہیں۔ اچھا جی، جب ہم ویب انالیٹکس کے ٹول پہ بات کریں گے، یہ بنیادی طور پر ہم جو ہے ویب انالیٹکس کو آپ کی لائبریری میں سٹارٹ کرنے پر بات کر رہے ہیں۔ ہم نے شروع میں اس کا انٹروڈکشن لیا، جنرلی کیا چیزیں ہیں، لائبریری کے لیے کیا ان کا رول ہے، اور آ جاتے ہیں۔ تو جو سافٹ ویئرز ہیں اس کے بارے میں دو چیزیں ہیں، وہ میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ گوگل انالیٹکس فری ہے، ماٹومو ٹھیک ہے جی، یہ بھی فری ہے، پلازیبل بالکل ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اوپن ویب انالیٹکس ہے۔ گوگل کو آپ لے لیجئے کہ گوگل انالیٹکس جو ہے وہ ایک پارٹی ہے، اور باقی جو اوپن سورس اور فری جو ہیں وہ ایک دوسری پارٹی ہے۔ اس کی سلیکشن میں جو لوگ، جیسے ہم نے پرائیویسی کا ذکر کیا تھا، تو گوگل انالیٹکس پہ جو اعتراض آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ چونکہ گوگل جو ہے اس کی بے شبہ سروسز ہیں، اور یہ بزنس سیکٹرز کو بھی اپنی سروسز دیتا ہے، یعنی کہ انٹرپرائز لیول کی، تو جو دانشمند لوگ ہیں، یعنی کہ جو بھی اسکالرز ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو پرائیویسی ہے آپ کے یوزرز کی، یا آپ کی ادارے کی جو بھی پرائیویسی ہے، لائبریری کی، ہم اس کو آسان فہم کرنے کے لیے وہ ہو سکتا ہے کہ کمپرومائز ہو جائے، گو کہ آبویسلی گوگل کا پروٹوکول ایسا نہیں، مطلب ان کو اجازت دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہ ایک ریزرویشن بہرحال موجود ہے کہ جی جو گوگل ہے وہ آپ کی جو وہاں سے جو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ گوگل انالیٹکس لیں گے، وہ آگے اس کو کسی تھرڈ پارٹی کو بھی دے سکتا ہے، جو بھی لائک جب ہم اس کو کرتے ہیں تو وہ ہم سے جو ہے وہ اس چیز کی مانگ لیتا ہے، اپنی پالیسی پہ جو ہے وہ مانگ لیتا ہے، اور وہ اگر آپ اس کو، چونکہ وہ بڑی کلاز ہوتی ہیں اس کے اندر، تو آپ پڑھتے ہیں تو بارہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ جناب اگر ہم آپ کی یہ چیزیں ایسے ایسے استعمال کریں گے، اس وجہ سے ہم آپ کو فری گوگل یا جی میل اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کا دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک اعتراض بہرحال ہے۔ جب ہم اوپن سورس کی بات کرتے ہیں تو اس کی تائید میں یہ چیز کہی جاتی ہے کہ یہ چونکہ آپ کے اپنے سسٹم پہ، آپ کے اپنے سرور میں چل رہا ہوتا ہے، تو آپ کی جو ادارہ جاتی ہے، آپ کی جو لائبریری کی، یا لیٹ سے آپ کے جو یوزرز ہیں ان سے ریلیٹڈ پرسنل انفارمیشن ہے کہ وہ کیا سرچ کرتے ہیں، زیادہ تر کس طرح کی کتابیں انہوں نے سرچ کی، اور ان کی ڈیوائسز کیا تھیں، یا اس طرح کی چیزیں عمومی لائبریریز، ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ان کا کوئی سیکرٹ ایسا لائبریریز کا نہیں ہوتا، لیکن یہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو اوپن سورس سافٹ ویئر ہیں وہ اس وجہ سے آپ کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے اپنے پلیٹ فارم پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ آپ اپنے سرور پہ ان کو انسٹال کر کے وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ گوگل انالیٹکس کے بارے میں صرف یہ ایک چیز جو ہے وہ ہے ریزرویشن کے جی، ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ظاہر ہے گوگل جو ہے وہ اس کو آگے کسی اور کے ساتھ بھی جو ہے وہ مثلا جیسے بزنس وغیرہ یا اسی طرح سے انالیٹکس کے یا ڈیٹا ڈفرینٹ چیزوں میں آ گیا تو وہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی جو چیز ہے وہ ہے۔ تو ہم موٹیمو کی بات کرتے ہیں، ہم ان پہ بعد میں جو ہے وہ جب ان کی انسٹالیشن اور اس کا پروسیس کریں گے تو وہاں دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیے یہ لوگ یہاں پر جو ہے وہ کرتے ہیں، یہ ظاہر ہے ان کا آپس مطلب ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ سروسز کی نیچر سیم ہے تو یہ ایک دوسرے کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ جنرلی بات کر رہے ہیں، ہم ان کا کوئی کلی طور پر کمپیریزن نہیں کر رہے، جنرل جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے، آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈیٹیل میں اس کو پڑھ لیجئے گا، آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیے اوپن سورس میں نے جیسے کہ آپ سے شیئر کیا کہ بہت زیادہ تر لوگ چونکہ مطلب دنیا جو ہے وہ گوگل انالیٹکس کو، اور بھی ہیں ایسے سافٹ ویئر، ایسی اپلیکیشنز جو اس پہ کر رہی ہیں، لیکن چونکہ پاپولر ون گوگل انالیٹکس ہے تو زیادہ تر جو اوپن سورس سروسز یا سافٹ ویئر والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب وہاں بھی اس کا ایک جو ہے وہ الٹرنیٹیو ہے۔
ٹھیک ہے جی، یہ تقریباً آپ نے دیکھا ان کا بھی یہی کہنا ہے. ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم بھی گوگل جو ہے وہ اس کے الٹرنیٹیو ہیں. تو یہ بہرحال ایک الگ چیز ہے ہمارے لیے، جو سروسز ان میں سے جو بھی آسان ہے ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس لاسٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ دیکھیے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی تقریباً کہیں نہ کہیں یہی کہہ رہے ہوں گے. میں نے آپ سے شیئر کیا ایک ان بائسڈ جو تھی وہ یہی تھی کہ لوگ مطلب جیسے یہ سافٹ ویئرز ہیں، انہوں نے اپنی ویب سائٹس پہ باقاعدہ جو ہے وہ یہ دیا ہوا ہے کہ جی اگر آپ ہمیں یا اوپن سورس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ نسبتاً سیکیور آپ فیل کرتے ہیں کیونکہ آپ کے اس پہ چل رہا ہے. اور گوگل انالیٹکس چونکہ گوگل بیسڈ ہے اور وہ سروسز وہاں پہ جاتی ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کمپرومائز ہو. ٹھیک ہے جی، لیکن ساری چیزیں ایسے ہی چل رہی ہیں. تو یہ جناب ہمارا یہاں تک کا جو ہے وہ ویب انالیٹکس پر جو ہے وہ سیشن تھا. امید کی جاتی ہے کہ یہ جو لوگ دیکھیں گے، جو اسٹوڈنٹس، جو پروفیشنل، ان کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. اور یہ بیسیکلی بنیاد ہے، بیسیکلی ایک انٹروڈکشن ہے ویب انالیٹکس کے ساتھ لائبریری کے حوالے سے. اس میں آگے چل کے بہت سی چیزیں ہونے والی ہیں، ہو رہی ہیں، ان کو انشاءاللہ آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. تو امید کی جاتی ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل جو ہے وہ رہے گا، اور آپ اس کو پڑھیں گے، آپ اس کو جو ہے وہ ویب پہ جا کے سرچ کریں گے تو آپ کے لیے یہ اور بہت سارے ایسے فیچرز اور بہت سارے ایسے جو ہے وہ فیسلٹیز جو ہیں ان سے آپ کو روشناس کرائے گا. تو اب انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اس کے پریکٹیکل کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تھیوری کو ہم نے جنرلی کانسیپٹ کو بیسیکلی ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے. تو آپ سب کا جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ ان کے لیے یہ اگر پرپزفل ہے تو ان کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.